يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حاضرین جمعہ، مختصر سے حمد و صلات کے بعد میں نے آپ تمام کے روبرو سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کلمہ توحید کی شان کو، ایک مومن کی پہچان کو ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ بندہ میرا جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہو اور کلمہ توحید کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو، ہم اس کی دنیاوی زندگی بھی آسانی کے ساتھ کٹا دیں گے اور آخرت تو اس کی کامیابی ہے ہی. اور پھر اللہ نے کہا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کیے دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ جو چاہے کرے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بالقول الثابت سے مراد کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. وہ اللہ کا بندہ جو اللہ رب العالمین کی توحید پر اپنی پوری زندگی گزار دے، کلمہ توحید پر اپنی پوری زندگی کے شب و روز گزار دے، اللہ رب العالمین کا انعام، احسان، گفٹ کے طور پہ اس دنیا میں اللہ دیتا یہ ہے کہ اللہ اس کی دنیاوی ٹینشنز کو آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کے دکھ کو، درد کو آسانی میں بدل دیتا ہے. صرف دنیاوی زندگی نہیں، اللہ کہتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ. آخرت میں بھی ہم اسے آسانیوں سے نوازیں گے. اس کی آسانی یہاں تک ہوگی کہ اللہ رب العالمین اسے جنت الفردوس کا مالک بنائے گا. میرے بھائی آپ یاد رکھیں، توحید یہ اہم المہم موضوع ہے. توحید اصل الاصول ہے. آپ دنیا میں اللہ رب العالمین کے کافی نعمتیں دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل، ارفع، مقدس نعمت اللہ کی کوئی اس سرزمین میں ہے تو توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں، اللہ کا کوئی فضل اس سے بڑھ کر نہیں. دیکھو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کل روز قیامت کتنا بھی بڑا رچ پارٹی ہو، کتنا بھی بڑا امیر زادہ ہو، پوری دنیا سونے سے بھر کر بھی مجھے توحید نہیں ہے، دے دے مجھے. اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ.
جو کوئی شخص زندگی ایسے گزارے اس کی زندگی میں توحید نہیں، مرے بھی توحید کے بغیر کفر کی حالت میں مرے، اللہ کہتا ہے کل روز قیامت اللہ سے فدیے کے طور پہ اللہ تو مجھے جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، میں فدیے کے طور پہ پوری دنیا سونے سے بھر کر دے رہا ہوں، قبول کر لے، اللہ کہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِن، پوری دنیا سونے سے بھر کر بھی دے دو، ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ یہاں چلے گا توحید کا سکہ، یہاں قبول ہوگا توحید کا سکہ۔ توحید کے بغیر تم کتنے بھی بڑے امیر زادے ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک دو کوڑی کی حیثیت نہیں تمہاری۔ کیوں؟ توحید سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ کو توحید ملی، بدلے میں اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا، اس دنیا کے بھی امیر شخص ہو آپ، اللہ کے نزدیک بھی امیر شخص ہو آپ۔ یاد رکھیں میرے بھائی، توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پڑھیں آپ، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا آرڈر، حکم آپ کو اور مجھ کو دیا، وہ کون سا معلوم؟ توحید کا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی کیوں عبادت کرو؟ الذی خلقکم، وہ رب نے تمہیں پیدا کیا، وہی رب تمہیں کھلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، پلا رہا ہے، اتنا سب کچھ تمہیں دے کے بدلے میں ایک چیز مانگ رہا ہے، عبادت کرو تو میری کرو، میرے علاوہ کسی کی نہ کرو۔ صرف تم کو پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے آدم سے لے کر تم تک جتنے لوگ اس زمین پہ آئے ان تمام کا کریٹر ہے، وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نیند سکون کی سلاتا ہے، اتنا سب تمہیں دے کے بدلے میں ایک چیز مانگ رہا ہے کہ عبادت میری کرو۔ ہم اتنے انسان جو کہ اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، سوچ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، پر ہم اللہ کے ایک حکم کو پورا نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہر چیز میں معاف کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے میرا پروردگار۔ کیوں؟ اس کی صفت ہے رحیم، اس کی صفت ہے غفور، اس کی صفت ہے رحمان، معاف کرتا ہے وہ۔ پر اللہ کہتا ہے میرے پاس اس حالت میں تم آؤ کہ شرک کے ساتھ تمہارے اعمال ملے ہوئے ہوں، کمپرومائز نہیں معاف کروں گا میں تمہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، ایک چیز ہمارا پروردگار چاہ رہا ہے آپ سے، مجھ سے، دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے، وہ توحید ہے۔ توحید سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے پاس کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ ان تمام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شریعتیں بدلتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگی بہن سے نکاح حلال تھا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا، اور پچھلی قوموں میں مال غنیمت جو جنگ کے بعد ملتا ہے وہ حلال تھا، حرام تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہے۔ لیکن دیکھو آپ، شریعتیں بدلتی رہیں، بہن سے شادی نکاح جائز تھا، پر اللہ رب العالمین نے کہا توحید آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت ایک ہی ہے۔ شریعتیں بدلتی رہیں لیکن توحید میں رتی برابر کوئی خلل نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر نبی کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو الرٹ کرے، اپنی قوم کو ریڈ سگنل دکھائے، کس بات کا؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے، شرک سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو پاک رکھو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہر نبی کا، دیکھو قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، سورۃ الشعراء پڑھیں آپ، اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے قوم نوح کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، قوم صالح کا، ان تمام کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین فوری طور پہ ذکر کرتا ہے ہر نبی کا ایک ہی مقولہ تھا۔ ہر نبی، شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم سے کیا کہا، لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم سے کیا کہا، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے سب سے پہلے کیا کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی سب سے پہلے قوم سے کیا کہا۔ اللہ کہتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم،
ہر گناہ کرو معاف کرے گا میرا پروردگار، پر اللہ کے پاس اس حال میں مت جاؤ کہ تم مشرک ہو۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تمہارا معبود ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس بات کو تم پہچانو اور جانو۔ یہ حضرت تمام انبیاء کرام رضوان اللہ، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ کلی طور پر یہ قول تھا اپنی قوم کے لیے۔ حضرات، توحید کے بغیر آپ کے کام کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ توحید نہیں ہے، آپ مسجد کے بڑے سیکریٹری ہیں، معمار ہیں، مسجد کو بنانے والے ہیں، مدرسے کے فاؤنڈر ہیں، جو بھی ہیں آپ، پر یاد رکھو توحید نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو قرآن مجید کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ چند لوگ اللہ کے پاس کل روز قیامت محشر میں آئیں گے، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، اللہ ان پہاڑ موافق نیکیوں کو ذرات بنا کے اڑا دے گا۔ کیوں؟ نیک تھے، نیکی کے کام تھے، صالح اعمال تھے، پر توحید نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین ایک عمل کو بھی قبول نہیں کیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان کہاں ہے؟ این عبداللہ بن جدعان؟ پیارے رسول کہتے ہیں ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بن جدعان کون ہے؟ میں کہتا ہوں آج کا کتنا بھی بڑا سوشل ورکر ہو اس سے بھی آگے تھا۔ کون تھا معلوم؟ عبداللہ بن جدعان۔ حج کے لیے جو بھی حاجی آتے تھے ان کے کپڑوں کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کرنے والا، غریبوں کی، مسکینوں کی، بے یاروں، مددگاروں کی، سب کی کفالت کرنے والا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیل اللہ کرتے تھے دوپہر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خیل اللہ کرتے تھے، عبداللہ بن جدعان جس ہانڈی میں، جس دیگ میں کھانا لوگوں کو پکا کے کھلاتا تھا، اس کے آسرے میں اللہ کے رسول خیل اللہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شام میں قحط سالی پڑی، لوگوں کو کھانے کو کھانا نہیں مل رہا تھا۔ اس موقع پہ عبداللہ بن جدعان نے 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے بھیجا۔ اتنا بڑا سوشل ورکر مر گیا۔ امی عائشہ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ کے رسول؟ پیارے رسول کہتے ہیں ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ کیوں جہنم میں ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو لم یقل یوما قط اللہم اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ سے معافی نہیں مانگی، اتنے اچھے نیکیوں کے باوجود اس کے پاس توحید نہیں تھی، اس لیے وہ جہنم میں ہے۔ دور کا واقعہ کیوں؟ ابو طالب آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول کے چہیتے چچا، ہر دکھ میں، سکھ میں، رنج میں، علم میں اللہ کے رسول کے ساجداری ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے۔ پہلے مجھے کچھ لو پھر محمد کو، پہلے مجھے مارو پھر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے چچا انتقال ہو گئے، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اے اللہ میرا چچا اسلام کے لیے ایک پہاڑ تھا، انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمانا۔ جبرائیل آتے ہیں وحی لے کے، کیا وحی ہے معلوم؟ ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین۔ ایک مومن کے لیے اور ایک نبی کی شان نشان نہیں ہے کسی کافر کے لیے استغفار کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو طالب آپ کا سگا چاچا ہے، دین کی خدمت اس نے کی ہے، آپ کے بچاؤ کا سب سے بڑا سامان تھا، سب ہے، پر یاد رکھو وہ مومن نہیں، کافر ہے، اس لیے آپ اس کی دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مومن اور توحید بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو توحید سے نواز دیا، اس دنیا کے سب سے رئیس انسان آپ ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ توحید کا تو اقرار ہوتا ہے، پر توحید پر عمل نہیں تو بھی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے عقیدوں میں سے ایک بیسک عقیدہ کیا ہے؟ کلمے کا اقرار بھی ضروری ہے، کلمے کو دل سے قبول کرنا بھی ضروری ہے، دل سے قبول کرنے کے بعد اپنے ایکٹیویٹیز سے یہ ظاہر کرنا کہ میں موحد ہوں۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔
ان تین چیزوں میں سے ایک بھی مس ہو موحد نہیں، توحید پرست نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، تو یاد رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں توحید توحید توحید، یاد رکھو توحید اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اتنی زیادہ انسانی زندگی میں ضرورت کا حامل ہے یہ توحید۔ یاد رکھو زندگی میں جو چاہے ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، توحید کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ توحید سب سے بڑی چیز ہے، اسی لیے ہر نبی آتا یہی کہتا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہر نبی کا پیغام یہی تھا میرے بھائی۔ دیکھو توحید کا اقرار ہے، کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پر اس لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ سورہ یوسف میں کیا کہتا ہے معلوم؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مومنوں میں سے میجورٹی مومنوں کی کون سی معلوم؟ کلمہ کا تو اقرار کرتی ہے لا الہ الا اللہ، پر کام کی بات آئی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتی ہے میجورٹی۔ اس لیے علامہ اقبال اسی لیے شعر کہتے ہیں زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، آپ کا دل اسلام قبول کرنا چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے اعمال جوارح اس بات کا اقرار، اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ آپ موحد ہیں۔ اور یاد رکھو آج کے مسلمان اور کفار مکہ کمپیر کر کے دیکھو دونوں میں، معافی کے ساتھ ادباً آپ سب کی عزت میرے نزدیک بہت معتبر ہے، پر ایک بات بتاؤں میں، مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، اہل سیر نے اس بات کو لکھا ہے، کیا لکھا ہے معلوم؟ پرانے جو کفار مکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے آج کے مشرکین سے بیٹر ہیں، وہ آج کے مسلمانوں سے بیسٹ ہیں۔ کیوں معلوم؟ دیکھو اللہ رب العالمین سورہ لقمان میں پرانے کفار مکہ کا ذکر کرتا ہے، جب کبھی وہ جہاز میں بیٹھ کے سمندر میں جاتے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کے پاس لات بھی ہوتا، منات بھی ہوتا، حبل بھی ہوتا، عزا بھی ہوتا، یہ بت تھے ان کے، سب ان کے پاس ہوتے، پر جب ان کی کشتیاں موجوں سے ٹکرانے لگتی ان کو معلوم ہو جاتا طوفان سامنے کھڑا ہے، ابھی ہلاکت یقینی ہے، اس ٹائم پہ اللہ ذکر کرتا ہے کفار مکہ خالص ہو کے اللہ کو کہتے خالص اللہ مخلصین لہ الدین، اے اللہ یہ لات بھی نہیں بچا سکتا، یہ منات بھی نہیں بچا سکتا، یہ عزا بھی نہیں بچا سکتا، یہ حبل بھی نہیں بچا سکتا، بچا سکتی ہے تو ذات صرف تیری، ہمیں اس سے بچا لے، اللہ بچا دیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کے مسلمان جتنی بڑی پریشانی اتنی بڑی آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے کہ تو بتوں کے پاس جا رہا ہے۔ آج کیسے مسلمان ہیں آپ کو نظر آئیں گے ایسے مسلمان جو مندروں کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے برقعے میں برقع اوڑے ہوئے، کئی خواتین آپ کو نظر آ جائیں گے۔ کیوں ان کا عقیدہ اتنا خراب ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بتاتا ہے نا میجورٹی ایمان لانے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی توحید بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے آپ کو توحید دے دی، اس سے بڑی نعمت نہیں۔ یاد رکھو ارکان اسلام 5 ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ آپ نماز دن میں، رات میں، لیل و نہار میں ہر دم نمازی میں رہو آپ۔ زکوٰۃ اتنی موافق مقدار میں دو آپ جتنی آپ کی کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ دو آپ زکوٰۃ۔ روزہ رکھو، ڈیلی کے بیسس پہ آپ روزہ رکھو، حج کرو ہر سال، عمرہ کرو ہر مہینے، پر توحید نہیں۔ اللہ کہتا ہے حباء منثورا، تمہارے پورے اعمال کل روز قیامت حقارت کر دیں گے ہم۔ کیوں؟ نماز پڑھی تم نے، روزہ رکھا تم نے، حج کیا تم نے، عمرہ کیا تم نے، زکوٰۃ دی تم نے، مین چیز کی جو تمہارے اندر کمی تھی وہ توحید کی تھی۔ توحید کے بیس پہ یہ اعمال قبول ہوں گے، توحید نہیں تو یہ ان اعمال میں سے ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا،
جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز پڑھ رہے ہیں پر اللہ رب العالمین پر جو عقیدہ آپ کا ہونا ہے وہ نہیں، نماز میں ایک بھی نیکی نہیں آپ کو۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یہی خطبے کا میرا ایک عظیم میسج ہے۔ دیکھو حدیث قدسی میں آپ کو بتاؤں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، حدیث قدسی کا مطلب اللہ بیان کرتا ہے، کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ یبن آدم، اے آدم کے اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا۔ یہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ آسمان کتنا بڑا ہے، یہ آسمان زمین اور ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ پوری تیرے گناہوں سے بھر دے۔ بھر کتنے گناہ کرتا کر، کیونکہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کے اولاد خطا کار ہے، کتنے گناہ کرتا، کتنی کیپیسٹی ہے تیرے پاس کر، پر مجھے ملاقات اس حالت میں کر، لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اتنے گناہوں کے باوجود بھی لأتیتک بقرابها مغفرہ، اتنے تمام گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل کے تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ کتنی بڑی حدیث ہے یہ، اس حدیث کو آپ اپنا زینہ بنائیے میرے بھائی۔ یاد رکھو، ایک شوہر اپنی بیوی کی بے رخی کسی اور سے سمبند ہرگز برداشت نہیں کرتا، بدرجہ اولا اللہ رب العالمین یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا میرا بندہ کسی اور بندے کے پاس جائے، نہیں، میرا بندہ میرے پاس آئے۔ اللہ کو یہی چیز منظور ہے، یہی چیز آپ کا اور میرا پروردگار چاہتا ہے، اور آپ کو اور مجھ کو یہی چیز جاننا چاہیے۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے جس حدیث کا نام حدیث بطاقہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کل روز قیامت آئے گا، اس کے گناہ کتنے ہوں گے معلوم؟ ایک دفتر جو ہوتا ہے، جو کرامن کاتبین جو نیکیاں گناہ لکھتے ہیں، ایک دفتر کی لمبائی چوڑائی پیارے رسول کہتے ہیں مشرق سے مغرب تک ایک دفتر، ایک رجسٹر، پیارے رسول کہتے ہیں ایسے 99 دفتر رجسٹر اس کے ایسے ہوں گے وہ بندے کے پورے گناہوں سے بھرے ہوئے، پورے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ کے بارگاہ میں آئے گا ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، میرا تو طے ہے جہنم میں جانا۔ اللہ اسے نزدیک بلائے گا، کہے گا ہل ظلمک حفظتی، میرے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی کمی کی ہے بتا، جو لکھا ہے وہی ایز اٹ از لکھا ہے نا بتا۔ وہ بندہ کہے گا ہاں میرے پروردگار، جو میں نے کیا وہی لکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے۔ اللہ پورے گناہوں کا اقرار لے گا، تو نے ظلم کیا تھا نا، فلاں کو مارا تھا نا، فلاں پہ ستم ڈھائے تھے نا، سب گناہوں کا اقرار لے گا۔ وہ بندہ اور زیادہ گھبرا جائے گا، اور پھر اللہ آخر میں کیا کہے گا معلوم؟ بندے آ ادھر، اپنی جانب سے ایک پرچی نکالے گا پروردگار، نکال کے اس بندے کے حوالے کرے گا، اے میرے بندے یہ 99 رجسٹر میں ایک پلڑے میں ڈال رہا ہوں ترازو کے، ایک پرچی تو لے اور دوسرے پلڑے میں ڈال۔ وہ بندے کو تھوڑی ہمت آ جائے گی، اپنے پروردگار سے کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، یہ 99 رجسٹر، وہ بھی ایک ایک رجسٹر کی لمبائی چوڑائی مشرق سے مغرب تک، یہ چھوٹی سی پرچی ان میں کیا کمپیر ہے میرے پروردگار؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا جا کے موازنہ تو کر کے دیکھ، کمپیر تو کر کے دیکھ۔ وہ بندہ جائے گا، کمپیر کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کھل کھلا اٹھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو کر اوپر کو چلے گئے، وہ پرچی وزنی ہو کر نیچے کو آ گئی۔ کیا تھا اس پرچی میں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ گناہ بہت کیا اس نے، پر اس کی توحید پہاڑ کی طرح مضبوط تھی، اس کی توحید میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آیا۔ اسی لیے میرے بھائی گناہ آپ اور میں کریں گے، کیونکہ ہمارے ابو آدم علیہ السلام گناہ کر کے نکلے ہیں، تو آپ اور میں کہاں گناہ سے باز آ سکتے ہیں؟ کریں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو گناہ سے باز رکھے، پر گناہوں کی فہرست میں شرک کا گناہ ہرگز شامل نہ کرنا، ہر دم اپنے آپ کو توحید سے وابستہ رکھنا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے۔ دیکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتا دیا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان کا جو نیچر ہوتا ہے، جس نیچر پہ اللہ اس کو پیدا کرتا ہے وہ توحید ہے۔
ہر انسان پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُنَجِّسَانِهِ. ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، جو بناتے ہیں، کرسچنز بناتے ہیں، وہ ماں باپ ہیں. پر آپ کو ایک بات جان کر حیرت ہوگی، انسان کی فطرت میں توحید جیسے ہے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فطرت میں بھی توحید رکھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، سورہ نمل پڑھیں، اللہ نے اس سورت کا نام ہی چونٹی کے نام سے رکھ دیا، اینٹ کے نام سے رکھ دیا. اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پورے لشکر کا محاسبہ کیا، اور پورے لشکر کا محاسبہ کرتے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندے کی کمی محسوس ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ما لی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین. پوروں کی تو کاؤنٹنگ ہو گئی، ہدہد غائب نظر آ رہا ہے، کہاں ہے ہدہد؟ اللہ اکبر. جو ملٹری تھی، ان کی فوج تھی، انہوں نے کہا ہدہد غائب ہے، ہدہد نہیں آیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے، مجھے بتائے بغیر چلا گیا. لو ادبنہ عذابا شدیدا، آئے گا تو ذبح کر دوں گا یا پھر عذاب دوں گا، اسے بڑا کٹھن عذاب دوں گا میں. تھوڑی ہی دیر بات چل رہی تھی، ہدہد اڑتا ہوا آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. کتنا پرندہ ہوگا، کاٹے تو پو کلو گوشت نہیں ہوگا اس کا. ہدہد سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سلیمان میری بات سنے بغیر مجھے مت مارو، مجھے سزا مت دو، پہلے میری بات سن لو. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں چل کیا کہتا ہے؟ ہدہد کہتا ہے میں کھانے کی تلاش میں اڑتے اڑتے ایک ایسی بستی میں چلا گیا. سورہ نمل کا واقعہ بتا رہا ہوں میں. اڑتے اڑتے ایک ایسی بستی میں چلا گیا، میں نے اس بستی میں دیکھا کہ ایک عورت ہے ملک سبا نام کی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر وہ ملکہ اور اس کی تمام فوج سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ان کو اچھے اعمال بنا کے دکھا دیا ہے. سلیمان مجھے یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، اللہ کی زمین پہ اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو اللہ کی مخلوق کوئی دوسری سجدہ کرے. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر شرک دیکھ کر برداشت نہیں. آپ اور میں انسان ہیں، اپنے گھر میں شرک ہوتا ہے ہم برداشت کرتے ہیں. بتاؤ تھوڑا بتاؤ، آپ اور میں اپنے گھر میں شرک ہوتا ہے، میرا بھائی مشرک ہے مجھے برداشت ہے، اس کے ساتھ رہنا مجھے بجا ہے، سب کچھ ہے. اللہ اکبر. چھوٹے سے پرندے کو یہ برداشت نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے. اللہ اکبر. یہ بات. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہدہد کی بات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی فوج کو لے جا کر اس سے انتقام لیتے ہیں، اس سے لڑنے کی بات کرتے ہیں. اور پھر وہ لمبا واقعہ ہے میرے بھائی. اس پورے واقعے سے آپ اور مجھ کو یہ سیکھنا چاہیے، چھوٹے سے پرندے کے اندر اتنی توحید ہو سکتی ہے تو آپ اور میں 6 فٹ کے انسان کے پاس اتنی بھی توحید نہیں ہو سکتی جتنی توحید ہدہد کے پاس تھی. کتنا چھوٹا سا پرندہ وہ، کتنی توحید کا پہاڑ اس کے سینے میں تھا. اور یاد رکھو میرے بھائی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ. دیکھو آپ اور میں اللہ کے رسول کی سفارش اور شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کیجئے. آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی سے کوسچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کل روز قیامت آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار کون ہوں گے؟ اب اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں معلوم؟ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا تیرے سے پہلے کوئی ایسا سوال نہیں کرے گا، مجھے پوچھ کرتا بول کے مجھے معلوم تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کیے اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اسعد الناس بشفاعتی بامتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصتا فی قلبہ. وہ شخص کل روز قیامت میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا جس کے سینے میں خالصتا کلمہ توحید پسپا ہوگا.
اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی توحید ہی توحید ہوگی، وہ کبھی اپنی زندگی میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو اسی لیے میرے بھائی یاد رکھو اللہ کے رسول کی سفارش کے آپ میں سے ہر کوئی خواہش کرتا ہے اس بات کو کہ سفارش اللہ کے رسول کی ملے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، بدلے میں ایک چیز آپ کو اور مجھ کو دینا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو نہیں سکتی۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، ہونی چاہیے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ دعا نہیں ہونی چاہیے۔ ہر چیز جو بھی عبادات کے ارکان ہیں، سوال اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے، ابن عباس چھوٹے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یبن عمی، اے میرے چچا زاد بیٹے، اے میرے چچا زاد بھائی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی مانگنا اللہ سے مانگنا، جب کبھی اپنے درد دکھ کو رکھنا اللہ کے دربار میں رکھنا، یاد رکھ تیری پریشانی میں اللہ کے علاوہ کوئی تیرے کام نہیں آئے گا۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، یاد رکھو میرے بھائی، یہ چیز آپ کی پکی ہو گئی انشاءاللہ العزیز۔ بولنے والا بھی بڑا نیک نہیں ہے، گنہگار ہے، اور آپ تمام بھی گنہگار ہیں، کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ہرگز آپ اپنے آپ کی صفائی مت دو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم کتنے پانی میں ہو ہم جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے کون کتنا دودھ کا دھلا اللہ جانتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ سے کوئی بچ نہیں سکتا، گناہوں کی فہرست میں شرک شامل مت کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے گا میرے بھائی، یاد رکھو۔ اور دیکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کافی تھے، میں کیا کیا بیان کروں، کیا کیا چھوڑوں۔ آخر میں ایک بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پوری زندگی جیسے آپ اور میں توحید کے اوپر گزارنا ضروری ہے، ویسے ہی ضروری توحید پہ مرنا بھی ہے۔ توحید پہ موت نہیں، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما الاعمال بالخواتیم، انسان کی سب سے بڑی چیز جو دیکھی جاتی ہے اللہ کے بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ اس کی موت کس پہ ہوئی، موت کس پہ ہوئی ڈیپینڈ کرتی ہے جنت، ڈیپینڈ کرتی ہے جہنم۔ یاد رکھو موت ضروری ہے کلمہ توحید پہ، اسی لیے قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اور خطبہ مسنونہ کے دوران ہم نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں نہیں مرنا ہے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو کہ تمہیں موت آئے، مرتے وقت تم اسلام والے ہو، مرتے وقت تمہاری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو، اس ٹائم تمہاری موت آئے تب تمہاری نجات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، آخر میں جب ان کی پوری خواب کی تعبیر ہو جاتی ہے، اس ٹائم پہ وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دعا میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے پاک پروردگار مجھے مار مسلمان بنا کے، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے مار مسلمان بنا کے، اور کل روز قیامت میرا حشر کن کے ساتھ کر، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ ایک نبی ایسی دعا مانگے، آپ اور میں کیا چیز ہو سکتے ہیں بتاؤ۔ تو اسی لیے میرے بھائی توحید کے مطابق پوری زندگی گزاریں آپ، اور اپنی زندگی کا اختتام بھی اللہ سے توحید پر مانگے، یہ ضروری ہے آپ اور میں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آخر میں اس مسجد کے اخراجات اور اس مسجد کے تعاون کے لیے میں آپ سبھی کو اپیل کرتا ہوں خطبے کے آخر میں کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، بہت ساری چیزیں ابھی لانا ہے، ڈالنا ہے، بہت ساری چیزوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو آپ سبھی سے میں خطبے میں اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، اس مسجد کا خاصا خیال رکھیں آپ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی شخص مسجد میں یا پھر مسجد کے کنسٹرکشن میں کسی بھی قسم کا کوئی ساجداری حصہ لیتا ہے، کل روز قیامت اللہ اس کو جنت میں ایک محل تعمیر کر کے دیکھا۔ ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، نیکی اب آج کرتے ہیں آپ، اللہ کی قسم یاد رکھو، نیکی اب کر رہے ہیں آپ، اس کا صلہ کب تک ملے گا معلوم آپ کو؟ مرتے دم تک ملے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب لوگ ہجرت کر کے
مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد سب سے بڑی مشکل کیا تھی معلوم؟ لوگوں کو پانی نہیں تھا۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ کیا کرتا تھا، بڑا مسلمانوں کو ستاتا تھا، پیسے لے کے پانی دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ کنواں خرید لیے۔ کنواں خریدنے کے بعد اللہ اکبر، تھوڑا سوچ کے دیکھیں، کنواں خریدنے کے بعد اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کر دیے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، مکہ المکرمہ کی منسپالٹی میں آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا وہ کنویں سے جو آمدنی ہوتی ہے، جو ارننگ ہوتی ہے، آج بھی لاکھوں ریال میں اس کی ارننگ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی منسپالٹی میں مکہ المکرمہ کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پہ بالکل مکہ المکرمہ کے سامنے ایک ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام فندق عثمان بن عفان، جس سے کئی حجاج معتمر حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی مسکین بے یار و مددگار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، حضرت عثمان انتقال ہوئے 1400 سال ہو گئے، آج تک اللہ رب العالمین ان کے صدقہ کیے ہوئے دیے ہوئے مال کا صلہ ان کو اب تک دے رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی کچھ ایسا کر کے جائیے، آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین آپ کا کھاتا کھلا رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے، اور جب آپ کا اور میرا خاتمہ ہو تو بھی لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اور اس خطبہ جمعہ کے اواخر میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوئے اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین واحمی حوضة المسلمین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین علی الیہود الغاصبین، اللہم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قریبی اسٹیٹ کیرلا اور وہاں کے ویناڈ کے علاقے میں کیا طوفانی بارش، اور آپ سب جانتے ہیں کئی لوگ حادثے کے شکار ہوئے، چھوٹے بچیاں، بچے، بوڑھے، جوان، سب طوفان کے نظر ہو گئے۔ کسی کی باڈی مل رہی ہے، پاؤں مل رہا ہے، ہاتھ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات میں ہم کچھ دے سکیں تو دیجئے، یا پھر ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مسلمان تھے ان کے حق میں، اور خصوصیت کے ساتھ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں شامل فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہم صیبا نافعہ، اللہ بارش نازل کرے، عافیت کی بارش نازل کرے، ایسی بارش ہرگز نازل نہ کرے جو آپ کے اور میرے اور تمام امت مسلمہ کے حق میں عذاب کا باعث ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے تمام اعمال کو قبولیت کا درجہ بخشے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔